السلام علیکم ورحمۃ اللہ گائز، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے، کرامت رکھے۔ آپ کے سامنے ایک غزل لے کر کے حاضر ہوا ہوں، حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، جن کا پورا نام شمس الدین، اور یہ حافظ کے نام سے مشہور ہوئے، اور لگ بھگ یہ 1325 کے قریب پیدا ہوئے، اور 1389 عیسوی کے قریب یہ ان کی وفات ہوئی۔ 63 یا 64 سال کی عمر انہوں نے پائی ہے، اور یہ زمانہ تھا کہ ہلاکو خان اور کے بعد لگ بھگ 100 سال کے بعد یہ پیدا ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا۔ بہرحال ان کا زمانہ بڑا پرآشوب تھا، اور اس طرح کی چیزیں تھیں، اور اس زمانے میں انہوں نے اپنے اس کلام کو ایسا زندہ جاوید بنا دیا کہ بعد میں آنے والے لوگوں نے اس کلام پر بڑی کتابیں لکھیں، اس سے بڑے فائدے حاصل کیے، اور اس کے معنویت کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے، اور موجودہ زمانے میں دنیا کے ہر بڑی زبان میں باقاعدہ اس کتاب کا ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ اردو کے اندر خود ہے، انگریزی میں ہے، لاطینی میں ہے، اطالوی میں ہے، ہر زبان میں، گویا کہ ہر بڑی زبان میں اس کا ترجمہ کیا جا چکا۔ انگریزی میں بھی ہے، فرانسیسی میں بھی ہے۔ تو دیوان حافظ کی ایک خاصیت ہے، اور ہر زمانے کے اندر خاص کر مغل بادشاہ وغیرہ یہ دیوان حافظ سے باقاعدہ فعال وغیرہ نکالتے تھے۔ یہ اس کتاب کی مقبولیت کی علامت ہے، اور اگر میں یہ چیز کہوں تو یہ مبالغہ نہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص صرف اور صرف دیوان حافظ کو پڑھنے کے لیے، اس کا مطالعہ کرنے کے لیے زبان فارسی کو سیکھے تو وہ گھاٹے میں نہیں ہے، اس لیے کہ اتنا شاندار کلام ہے اور اتنا شاندار مجموعہ ہے کہ ہر اہل علم کو اس کو پڑھنا چاہیے۔ جو حضرات فارسی پڑھ سکتے ہیں تو مکمل طور سے اس کو پڑھیں، اور جو نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم مترجم کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال جو کتاب ہوتی ہے، جو زبان ہوتی ہے، اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، اور جو ٹرانسلیٹ ہے، جو ترجمہ ہوتا ہے، بہرحال اس میں وہ بات نہیں رہتی ہے۔ آپ کے سامنے ایک غزل جو کہ دیوان حافظ سے ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور جو بھی ٹوٹا پھوٹا ترجمہ ہوگا آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ شعر دیکھیے گا۔ اگر ترک شیرازی بدست آرد دلے مارا، بخال ہندوش بخشم سمرقندو بخارا را۔ حافظ صاحب کہتے ہیں کہ اگر وہ شیراز کا معشوق، شیراز ایران کا ایک شہر ہے، کہ اگر شیراز کا معشوق بدست آرد دلے مارا، ہمارے دل کو تھام لے، بخال ہندوش، خال ہندو اس کا مطلب ہوتا ہے کالا تل کالا مسا، بخال ہندوش اس کے کالے تل کے عوض، یعنی اس کے چہرے پر جو کالا تل ہے یہی قاتل ہے، اس کے چہرے کے تل کے عوض میں اس کو سمرقند اور بخارا اس کو گفٹ کر دوں، اس کو قربان کر دوں اس کے اوپر۔ بہت بڑی بات ہے اس طرح کے اشعار، اور اتنی معنویت اور اس طرح کے افکار، یہ حافظ صاحب کا ہی خاصہ ہے۔ آگے دیکھیے، بدے ساقی میں باقی، کدھر جنت نخواہی یافت، کنارے آب رکن آباد و گل گشتے مسلارا۔ وہ لکھتے ہیں کہ بدے ساقی میں باقی، اے ساقی، اے پلانے والے، جو باقی مادہ شراب ہے اس کو دے دے، اس لیے کہ تو جنت میں نہ پا سکے گا۔ کنارے آب رکن آباد، رکن آباد جو نہر ہے، جو ندی ہے، اس کا کنارہ، اور وگل گشتے مسلارا، اور مسلح کی سرگاہ۔ رکن آباد اور مسلح ایک جگہ کا نام ہے، اور ظاہر سی بات ہے حافظ صاحب کی کچھ یادیں اس کے ساتھ وابستہ ہوں گی، فیلنگز اور جذبات ان علاقوں سے، ان جگہوں سے ہوں گی۔ لیکن اس شعر سے مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے، تھوڑا کیا بلکہ بہت بڑا اعتراض ہے۔ اعتراض یہ کہ جنت کے اندر نہ پا سکے گا، حالانکہ قرآن کہتا ہے وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ، جنت میں جنتیوں کے لیے اور جو اہل جنت ہیں ان کے لیے وہ ساری چیزیں ہوں گی جس کی وہ خواہش کریں گے، اشتہا کریں گے، ساری چیزیں ان کو ملیں گی۔ اور جنت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جنت ایسی جنت ہے کہ کسی انسان نے نہ ہی اس کو دیکھا ہے، مالا عین رات ولا خطر ببال بشر، کہ نہ ہی کسی انسان کے دل نے اس کا خیال کیا ہے۔
اتنی شاندار ہے، بس اس کو لوگ بتلاتے ہیں اور اس کو دنیاوی مثال کے اعتبار سے اس کو سمجھایا جاتا ہے، لیکن بہرحال وہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہے اور وہ نعمتوں سے بھری ہوئی جنت ہے، اس کا کیا ہی کہنا۔ لیکن شاعری کے اندر لوگ اس طرح کی تعبیرات پیش کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے، فغاں کی لولیاں شوخ شیری کار شہر آشوب چنا بردن صبر از دل کی ترکاں خوان یغمارا۔ فغاں کی، اس پر فریاد، اس پر نالا، اس پر شیون، لولیاں یعنی شیری، شوخ، ترشرو، شیری کار، شہر آشوب، فتنے میں مبتلا کرنے والا معشوق، یعنی جو معشوق ہے اس پر فریاد ہے، اس پر جو ہے فغاں ہے میری کہ وہ شیری ہے، ترشرو ہے اور شہر کو فتنے میں مبتلا کرنے والا ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ لوگ اس کے طرف کھنچے ہوئے چلے آتے ہیں، مقناطیسیت ہے کہ لوگ اس کے در کا ہو کے رہ جاتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ چنا بردن صبر از دل، کہ وہ میرے دل سے صبر کو اس طرح لے کر کے چلا گیا، حالانکہ میں بڑا مضبوط تھا، بڑا سخت لونڈا تھا، لیکن میرے دل سے وہ صبر کو اس طرح لے کر کے وہ چلا گیا کہ ترکا خوان یغمارا، کہ جس طرح ڈاکو جو ہوتے ہیں مال غنیمت جس طرح ہوتا ہے، خوان یغمارا مال غنیمت کا جو دسترخوان ہوتا ہے اس کو ڈاکو لوٹ لے جاتے ہیں، اسی طرح یہ میرے دل سے یہ صبر کو لے کر کے چلا گیا ہے۔ آگے دیکھیے، دا عشق نا تمام ماں جمال یار مستغیثت، دا عشق نا تمام ماں جمال یار مستغیثت بآب و رنگ و خال و خط چہادت رو زیبارا۔ لکھتے ہیں کہ ہمارے ناقص عشق سے، ہمارا جو عشق ہے وہ کامل نہیں ہے، وہ ناقص ہے، اور یار کا جو جمال ہے، محبوب کی جو خوبصورتی ہے وہ اس سے بے نیاز ہے، اور وہ اتنا حسین ہے کہ گھپ اندھیرے میں اسے ہی پاس بٹھاؤ چراغ رہنے دو، یعنی اتنا خوبصورت ہے، سادگی میں بھی قاتل کی ادا رکھتا ہے، اس کو سجنے کی سنورنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس کے لیے کوئی تل، کوئی خط، کوئی آب، کوئی بناؤ سنگار پٹار کی ضرورت ہے، وہ اتنا حسین ہے کہ اس کو کچھ ضرورت ہی نہیں ہے۔ من از حسن روز افزوں کی یوسف دانستم کہ عشق از پرد عصمت برو آرز زلیخا را۔ لکھتے ہیں کہ من از حسن روز افزوں یوسف دانستم، کہ میں اس روز بڑھنے والے حسن جو کہ یوسف رکھتے تھے میں جان گیا تھا کہ عشق از پرد عصمت برو آرز زلیخا را، کہ عشق اور محبت اور دیوانگی اور شیدائی اور سودا پن یہ زلیخا کو عصمت کے پردے سے باہر لے آئے گا، یعنی میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے کہ بڑے سے بڑے جو اپنے آپ کو بالکل مضبوط سمجھتے ہیں اور وہ اس کے سامنے نہیں ٹک پائیں گے، یہاں تک کہ ان کا زہد خراب ہو جائے گا اور ان کی مشیخت خراب ہو جائے گی، اتنا خوبصورت ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ وہ حسن جو روز افزوں بڑھنے والا ہے، جس کے اندر ملاحت ہے، صباحت ہے، رانائی ہے، زیبائی ہے، ساری چیزیں ہیں، وہ اتنا خوبصورت ہے، تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا، میں جان گیا تھا کہ جس طرح زلیخا قد شغفا حبا، یوسف علیہ السلام کے عشق میں وہ لٹو ہو گئی تھی، فریفتہ ہو گئی تھی، اسی طرح لوگ جو ہے پیر مغاں اور جو اپنے آپ کو شیخ کہتے ہیں اور جو اپنے آپ کو زاہد کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے سب لوگوں کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ حدیث از مطربو میں گو و راز دہر کم ترجو کہ کس نہ کشود نہ کشاید بحکمت ای معمرہ۔ کہتے ہیں کہ میرے سامنے آؤ تو گانے والے کی مغنی یا مغنیہ کی بات کرو، شراب کی بات کرو، وہ راز دہر کم ترجو، اور زمانے کے جو راز ہیں اس کو زیادہ بیان مت کرو، ادھر ادھر کی بات مت کرو، ہمارے سامنے آؤ تو ہنسی مذاق اور یہ ساری چیزیں بات کرو، حسن و عشق، رانائی، سرود اور رقص کی بات کرو، یہ ساری باتیں مت کرو کہ کس نہ کشود نہ کشاید بحکمت معمرہ، کہ میرے اوپر جو بھی غم لاحق ہے اور جو بھی چیزیں ہیں اس کو کوئی حکمت کے ذریعے سے، عقل مندی کے ذریعے سے کوئی اس کو نہ کھول سکتا ہے، بحکمت معمرہ، دانش مندی سے کام نہیں ہوگا، عقل سے کام نہیں ہوگا، بلکہ یہ دل کا معاملہ ہے اور دل سے ہی یہ چیز سمجھی جا سکتی ہے، جو صاحب دل ہیں وہی کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں نا، اے عشق اے طبیب میرا علاج مت کر، پہلے عشق کر، پھر چوٹ کھا، پھر میرا علاج کر۔
تو کہنے والے کہتے رہتے ہیں، بہرحال سمجھانا مقصد ہے تاکہ یہ شاعری سمجھ میں آ جائے۔ نصیحت گوش کن جانا کہ از جاں دوست تر دارند، جوانان سعادت مند پندے پیر دانا را۔ کہتے ہیں نصیحت گوش کن جانا، جانا یعنی پیارے پیارے نصیحت کو دھیان سے سن، نصیحت کو سن، گوش کن نصیحت پر دھیان رکھ لے کہ از جاں دوست تر دارند سعادت مند جوانا، کہ نوجوان جو سعادت مند ہوتے ہیں، جن کی طبیعت سلیم ہوتی ہے اور فطرت صحیح ہوتی ہے، تو وہ دوست رکھتے ہیں، بالکل اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ پندے پیر دانارا، جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، سمجھدار جو بوڑھے ہوتے ہیں، ان کی بتائی ہوئی نصیحتوں کو وہ اچھا سمجھتے ہیں اور اپنے لیے نسخہ اور اکسیر سمجھتے ہیں۔ اور یہ چیز ہونی بھی چاہیے کہ بڑے بوڑھوں کا، بڑے بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے چہرے کی جھریاں اور ان کے بدن کے کمزوری اور اسی طرح ان کے سر پر آئی ہوئی سفیدی یوں ہی نہیں آئی، بلکہ انہوں نے زمانے کے تجربات اور طول تجارب نے انہیں ایسا بنا دیا ہے، تو ان کے پاس ہم جب بیٹھیں گے تو وہ ساری چیزیں مل جائیں گی جو دنیا کے بڑے بڑے سے استاد اور بڑی بڑی کتابیں آپ کو نہیں دے سکتی ہیں۔ یہ بات تو ہو گئی۔ اب اس کا اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ بدم گفتی تو نے مجھے برا کہا، وخر سندم اور میں خوش ہوں، افاق اللہ اللہ تجھے معاف کرے، وہ نکو گفتی اور تو نے ٹھیک کہا، جواب تلخ نمی زیبت لبے لالے شکر خارا۔ اے محبوب ٹھیک ہے، تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھ، جواب تلخ نمی زیبت لبے لالے شکر خارا، تمہارے جو یہ لال جیسے جو شکر چبانے والے جو ہونٹ ہیں، اس سے تلخ زباب اور زیبا نہیں دیتا، کڑوی بات اچھی نہیں لگتی، میٹھی بات کیا کر، جب تیرے اندر سراپا مٹھاس ہی ہے اور جب تو بولتا ہے تیری گفتار جو ہے بالکل شکر کی طرح ہے، تو یہ تلخ بات اور اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہو، میٹھی بات کرو۔ اور آگے جو مقطع ہے وہ بھی دیکھ لیجئے۔ غزل گفتی و در صفتی بیا و خوش بخاں حافظ، کہ بر نظم تو افشاند فلک اقدے سریہ را۔ حافظ صاحب کا یہ مقطع دیکھیے، وہ کہتے ہیں غزل گفتی، تو نے غزل کہہ لی، اور در صفتی موتی بھی پرو لیے، بیا و خوش بخاں حافظ، اے حافظ اپنے آپ کو مخاطب کر رہے ہیں، اس غزل کو اور اس نظم کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھ، اس لیے کہ جب تو پڑھے گا کہ بر نظم تو افشاند فلک اقدے سریہ را، کہ تیری نظم اتنی شاندار ہے، اتنی جاندار ہے اور اتنی اچھی ہے، اور اوپر سے تمہاری خوش الحانی جب تم یہ پڑھو گے تو آسمان پہ سے جو ہے فلک سریہ کا ہار تم پر نشاور کرے گا۔ تو یہ باتیں ہیں حافظ شیرازی کی، اور انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں اور جدید چیزوں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ ٹھیک ہے، اجازت دیجیے، جزاک اللہ۔